سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اپنا یہاں سے شروع ہو رہا ہے نماز، صلاح. نماز یعنی صلاح، نماز فارسی کا لفظ ہے یہ. نماز کے احکام یعنی صلاح کے احکام، نماز کے احکام. اسلام نے ہمیں صلاح کا لفظ بتایا ہے، نماز فارسی لفظ ہے. جی. صلاح کا لغوی مفہوم جس کو ہم اپنی مادری زبان میں نماز کہتے ہیں، دعا کے ہے. صلاح کا لفظی معنی اسلام سے پہلے بھی لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے. عرب میں صلاح کا لفظ نماز کے معنی میں نہیں، دوسرے معنی میں استعمال کرتے تھے. لغت میں ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے، صلاح کا لغوی مفہوم جس کو ہم اپنی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ اردو میں نماز کہتے ہیں، دعا کے ہیں. عربی زبان میں اس کے معنی دعا ہے. عربی زبان میں صرف صلاح کا لفظ اگر کوئی بولے اللہ یصلی علیہ، بولتا اللہ آپ پر آپ درود بھیجے، دعا بھیجے، دعا قبول کرے، ایسے بارے میں. اور شرعی اصطلاح میں نماز یعنی صلاح ان مخصوص افعال و اقوال کا نام ہے جن کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے ہوتا ہے اور خاتمہ سلام سے یعنی السلام علیکم سے ہوتا ہے. درمیان میں قیام و رکوع اور سجود بھی ہوتا ہے. یعنی نماز کا اسٹرکچر بتایا گیا ہے، نماز کی منظر کشی کی گئی ہے. نماز کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اصطلاحی معنی میں؟ اصطلاحی معنی لغوی معنی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اصطلاحی معنی دین نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے، وہ اصطلاحی معنی. دنیا والے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی لغوی معنی زبان کے اعتبار سے. ہاں، اصطلاحی معنی الگ ہے، لغوی معنی الگ ہے. ہاں، تو لغوی معنی میں جو زمانہ استعمال کرتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. لغوی معنی جو عام طور پر ڈکشنری میں موجود ہے، اور اصطلاحی معنی جس کو آسمان سے شریعت نے متعین کیا ہے، جس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اس کے حرکات، اس کے افعال، اس کا ایکشن، اس تمام طریقے سے اس میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، ان تمام چیزوں کا مجموعہ اصطلاح کہلاتا ہے. تو صلاح بول کر جب ہم عربی میں بولیں گے اور اسلام کے نظریے سے بولیں گے تو اس کا معنی خاص طور پر وہ افعال، وہ اعمال، وہ حرکات ہیں جو ہم نماز کے وقت ادا کرتے ہیں. تو یہاں بتایا گیا ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب وہ تکبیر جس کے بولنے کے بعد تمام کام حرام ہو جاتے ہیں. بات کرنا حرام ہے، کھانا کھانا حرام ہے، لیٹنا حرام ہے، بیٹھنا حرام ہے. جس عبادت میں آپ کر رہے ہیں اس کو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. دنیاوی سارے کام تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، وہ تکبیر جو دوسری چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے، وہاں سے کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بات کرنا بھی حرام ہے. تو ایسی چیزیں جن کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہے تو آپ دنیا سے کٹ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دیا، اب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیاوی امور سے کٹ گیا ہے. اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں قیام ہے، کھڑے رہنا ہے، رکوع ہے، رکوع میں جانا ہے، قیام میں قرآن پڑھنا ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا ہے، رکوع سے کھڑے رہنا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنا ہے، پھر بیٹھنا ہے، قومہ ہے، قومے میں دعا پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. اس طریقے سے ایک رکعت مکمل ہوتی ہے،
پھر دوسری رکعت مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت میں بھی سلام پھیرنے والی رکعتیں ہیں، 4 میں بھی پھیرنے والی رکعتیں ہیں، آخری میں ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں صلاح، اس کا لفظی معنی ہے دعا اور اصطلاحی معنی ہے اس عمل کو جو نماز کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ذہن میں ہونا چاہیے، اصطلاح یعنی دین کا اختیار کردہ معنی، اسلام کا اختیار کردہ معنی، شرعی اختیار کردہ معنی اصطلاحی معنی کہلاتا ہے۔ نماز کب فرض ہوئی، یعنی صلاح کب فرض ہوئی؟ نماز اس سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، غار حرا میں بھی پڑھتے تھے، اور 10 نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر آداب کیا تھے، وہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن جب نماز فرض ہوئی تو اس میں اس کے آداب اور اس کا طریقہ بتا دیا گیا۔ یہ بات متعین ہے کہ نماز معراج میں فرض ہوئی۔ معراج کیا ہے؟ معراج ایک واقعہ ہے جو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ آپ کو مکے سے براق کے ذریعے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو براق کے ذریعے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور عرش پر اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں معراج۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، عروج کہتے ہیں اونچائی کو، چڑھنے کو۔ تو یہ معراج زمین سے آسمانوں کے اوپر جانے کو عروج کہتے ہیں، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں، اونچائی پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ کس پر اتفاق ہے؟ کہ معراج ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تھا براق کے ذریعے۔ ہاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، پھر کم کر دی گئی۔ اٹھائیے بیٹا آگے۔ ہاں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ پھر ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں بعد بدلی نہیں جاتی اور تمہارے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت امام احمد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے بیان کی۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 10 نبوت کو، 10 نبوت کو یہ واقعہ پیش آیا، جب آپ معراج کا واقعہ 10 نبوت کو پیش آیا۔ اس قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دونوں کہا جاتا ہے اس کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا وہو السمیع العلیم۔ یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی کہ ہم نے اپنے بندے کو مبارک زمین کی طرف لے کر گئے۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، براق کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا مکے سے۔ مکے میں آپ اپنے گھر پر تھے، وہاں سے آپ کو نہلا، آپ کے سینے کو صاف کیا گیا، چاک کیا گیا، پھر شرح صدر کے بعد آپ کو وہاں سے معراج لے جایا گیا۔ یہ مقام کہاں پر ہے؟ بیت المقدس میں۔ کہاں پر ہے؟ یہ قدس میں ہے، جس کو آج کل یہ لوگ یروشلم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں القدس، اس شہر کا نام ہے القدس۔ اور وہاں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کے سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اس براق کو لے کر۔ تو میں فلسطین گیا تھا، الحمدللہ میں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا گیا تھا وہ جگہ ابھی تک موجود ہے،
اور وہ جگہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھ کر براق پر سوار ہوئے تھے، اس جگہ پر ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اندر ایک سوراخ بنایا ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈالنے سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے اور وہ ہمیشہ سے رہتی ہے۔ تو وہ جگہ تھی جہاں سے اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، پھر براق کے ذریعے آپ معراج کے لیے گئے۔ یہ جگہ ہے فلسطین میں، قدس میں، بیت المقدس کے پاس۔ ہاں چلیے، اس کے بعد کا سوال ہے نماز کی فرضیت کے دلائل۔ فرضیت یعنی فرض، نماز فرض ہوئی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز فرض ہے مسلمانوں پر، مومنین پر، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور یہ معراج میں ہوا ہے۔ تو قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ فرض ہے تو اس کی دلیل قرآن میں یہ آیت ہے، قل، آپ فرما دیجئے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام آپ امت تک پہنچائیے، یہ بات آپ میرے بندوں تک پہنچائیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یہ آپ کہہ دیجئے، میرے مومن بندوں سے کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں، یقیموا الصلاۃ، یا عباد الذین یقیموا الصلاۃ یعنی وہ لوگ نماز پڑھیں، ہاں نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے در پردہ یعنی چھپ کر یا اعلی اعلان خرچ کریں، بتا کر بھی دے سکتے ہیں، چار لوگ بیٹھے ہوئے چار کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، یعنی چار ضرورت مند ہے چاروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور چھپا کر بھی دے سکتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو، کسی ایک غریب کو دیے تو دوسرے غریب کو نہ معلوم ہو، یا کسی دیکھنے والے کو بھی نہ معلوم ہو، ایسا بھی صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیم الصلاح، یہاں پر نماز قائم کرو حکم ہے، اور یہ حکم فرضیت کے لیے ہے، اور فرض یعنی دلیل ہے، شرعی دلیل ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاح۔ بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، قرآن میں 10 20 نہیں بلکہ سینکڑوں جگہوں پر نماز کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کی دلیل۔ حدیث سے حضرت ابن عمر سے روایت ہے، جب بھی ابن عمر کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عبداللہ ابن عمر ہے، جن کی روایت 2000 سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، اس بات کی گواہی دینا، نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ شہادتین پہلا کلمہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے نماز قائم کرنا، رکن ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے، اس کو نہ کرنے والا فرض کو چھوڑ دے گا، فرض کو چھوڑنے والا یا انکار کرنے والے کا شمار کافروں میں ہوگا، اور اس کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ تیسرا زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ اپنے مال میں سے ایک مقررہ نصاب کو پہنچنے کے بعد اللہ کی راہ میں اس میں سے 2.5% دینا، اس کو زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ایک مقررہ مدت تک آپ کا مال 1 سال گزرنے کے بعد وہاں تک باقی رہے، پہنچے، تو آپ اس میں سے زکوٰۃ 2.5% دیں گے، اور وہ 85 گرام سونا ہے۔ تیسرا روزہ، چوتھا اس میں رمضان کے روزے رکھنا، اس کو 5واں لکھا ہے انہوں نے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا یہ اس وقت مسلمان پر فرض ہے جب وہ اس کی استطاعت رکھ سکتا ہے، اس کے پاس سفر پر جانے کے اتنے اخراجات موجود ہیں
کہ وہ جا کر آ سکتا ہے، آنے تک گھر کے اخراجات، اس کے اخراجات چل سکتے ہیں، اتنی اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں سفر کی سہولت ہو، یعنی بیمار نہ ہو، سفر کرنے کے قابل ہو یا محتاج نہ ہو۔ تیسرے، اس کے لیے محرم ہو، اگر عورت ہو تو اس کے لیے محرم ہو۔ چوتھے، اس کے اسباب مہیا ہوں، پیسہ ہے، ساری سہولتیں مہیا ہے، لیکن ویزا، حج کا ویزا نہیں مل رہا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک ویزا حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں استطاعت میں شامل ہیں۔ پیسہ ہے، صحت ہے، لیکن ویزا آپ ویٹنگ لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اس سال نام نہیں آیا، اگلے سال نہیں آیا، اس کے سال انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی استطاعت میں شامل ہے۔ تو ایسا شخص اگر استطاعت کے باوجود، سہولت ہونے کے باوجود نہیں گیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، کیونکہ اسلام کے ایک بڑے رکن کو اس نے ادا نہیں کیا۔ ادا کرنا ضروری ہے زندگی میں ایک بار۔ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بیمار نہیں ہے، جو سفر پر نہیں ہے، جو عورتیں حائضہ نہیں ہیں یا نفاس والی نہیں ہیں، ان تمام عورتوں پر روزے فرض ہیں، خاص طور پر رمضان کے۔ غیر رمضان کے روزوں میں اختیار دیا گیا ہے، اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ 29 یا 30 روزے رمضان کے ہر حال میں رکھنا چاہیے، اللہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی رکاوٹ ہو، سبب ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، نہیں رکھ سکتا ہے، کچھ ڈیلیوری کا مومنٹ ہو، حاملہ ہو، کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ایسے موقع پر اس سے روکا جا سکتا ہے اور اس کی قضا ضروری ہے۔ عورت کو نفاس کی حالت میں ہو، پورا مہینہ نفاس کی حالت میں گزر گیا، تب بھی اس کو یہ روزے قضا رکھنے ہیں۔ حیض کی حالت میں بھی ہو تو اس کو 5-7 دن جو بھی گزرتے ہیں اس کو اس کی قضا کرنی ہے۔ نماز کی طرح روزے میں معافی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں رمضان میں یا رمضان کے بعد روزے رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ 5 چیزوں میں نماز کا حکم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے احکامات ضروری ہیں۔ نماز واجب ہونے کے شروط، نماز واجب ہونے کے شروط کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر کسی پر نماز فرض ہے؟ کس پر فرض ہے؟ بچے پر فرض ہے یا پاگل پر فرض ہے؟ کس کیا سوئے ہوئے آدمی پر فرض ہے؟ تو اس کے کچھ شروط ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے اس کے کچھ شروط ہیں۔ نماز واجب ہونے کے شروط ذرا غور سے پڑھیے۔ نماز واجب ہونے کے چند شروط ہیں۔ شروط شرط کی جمع ہے۔ شرط کے معنی کسی چیز سے اس کی وابستگی ضروری ہے، کسی چیز سے اس کی وابستگی ضروری ہے، اس کو شرط کہا جاتا ہے۔ نماز واجب ہونے کے چند شروط ہیں اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہم یہ عورتوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تو عورت مسلمان ہو، ہر عورت پر نہیں ہے۔ اگر عورت کافر ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے تو اس کو نماز پڑھو بول کے نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ مکلف عورت جب ہوتی ہے، جب اسلام لائی تو اس سے معلوم ہوا مسلمان عورت پر نماز فرض ہے، مسلمان بالغ عورت پر نماز فرض ہے۔ نمبر 2 کیا؟ بالغ ہو، وہ عورت جس پر نماز فرض ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہو، یعنی عورت میں بلوغت کی علامت اس کا ماہواری آنا، حیض آنا ہے۔ تو جب سے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے نماز کے قضا کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے نابالغ بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو جب ہی سے عادت ڈالی جاتی ہے، جب 5-6 سال کی ہوتی ہیں، بڑی ہوتے ہوتے ان کو یہ عادت ہو جاتی ہے، اور بلوغت کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ گرم علاقوں میں بچیاں جلد بالغ ہوتی ہیں، کہیں پر 8-9 سال میں بھی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور کہیں پر 17-18 سال 20 سال میں بھی بچیاں بالغ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ علاقائی گرمی اور سردی کے اعتبار سے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جب لڑکی بالغ ہو جائے اس وقت اس کے بعد نماز اس کے لیے ازحد ضروری ہے، اس میں کوئی چوں چرا بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔
ہاں میرے پاس کام تھا، کچن میں کام تھا، بچوں کا کام تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. پہلا کام نماز ہے. بالغ ہونے کے بعد، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، بالغ ہو گئے، اس کے بعد آپ کے لیے سب سے دوسری عملی پہلی ذمہ داری نماز کا وقت آتے ہی نماز کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے عورتوں پر کہ حیض کے دنوں میں ان کو چھٹی دی گئی ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں عورتیں ایسی ہوتی جو اس حیض والی نماز اگر قضا ہوتی اس کے قضا کرنے کے لیے کہا جاتا تو ادا نہیں کرتے. وہ تو یہی نہیں پڑھنے اور وہ کہاں سے پڑھتے ہیں، ایسا بولتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3، پاگل یا مجنون. پاگل مجنون دونوں ایک ہی بات ہے. پاگل یا مجنون نہ ہو، یعنی کوئی شخص کی عقل چلے گئی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، وہ بات سمجھتا نہیں ہے. جس کی صاحب عقل و سمجھ بوجھ والی ہو تو ایسا نہیں ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ تھوڑی عقل پر اس کے پردہ پڑ گیا ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے، نہ رشتہ داروں کی، نہ اچھائی کی، نہ برائی کی. تو ایسا شخص پاگل اگر نماز پڑھے گا تو اگر اس کو زبردستی پڑھایا بھی جائے گا تو الٹی سیدھے آیتیں پڑھے گا، معنی غلط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پاگل اور مجنون دیوانے سے نماز کو اٹھا دیا گیا ہے. رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ ایسے ہیں جن پر نماز واجب نہیں ہے. اس میں سے ایک مجنون ہے، دوسرا وہ بچہ ہے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. ہاں، تیسرا وہ شخص جو سو رہا ہو اور نماز کا وقت ہے، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو جب تک وہ سوتا رہے وہ نماز اس پر واجب نہیں ہے. جب وہ اٹھ جائے گا تب وہ نماز ادا کرے گا. یہ تینوں اشخاص پر. تو اس میں سے ایک یہاں پر ہے وہ پاگل یا مجنون نہ ہو، یعنی بالغ ہے، بالغ ہے لیکن صاحب عقل و سمجھ بوجھ نہیں ہے، والی نہیں ہے. اگر وہ سمجھ والا ہوتا تو اس کو ہم پاگل نہیں کہتے. نمبر 4، حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، عورت ناپاک نہ ہو، ناپاک نہ ہو حیض، اور البتہ نابالغ بچی کی نماز صحیح ہے اگرچہ اس پر نماز واجب نہیں ہے. جو بچیاں بالغ نہیں ہوئی ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے اور ان کی نماز قابل قبول ہے، اس نماز کو قبول کیا جائے گا. اسی طریقے سے بچوں کی نماز بھی قابل قبول ہے. ہاں، اگر کوئی اس میں ذکر نہیں ہے، کوئی آدمی نماز کے وقت سو رہا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے یا نہیں اٹھ سکا، تو جب وہ اٹھ جائے گا، جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں نماز کا وقت گزر چکا ہے، تو فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب اس کو یاد آ جائے اس کو وہ اس وقت کی نماز پڑھ لے. ہاں، نماز کی صحت کے شروط. نماز کی صحت کے شروط مطلب نماز کس حالت میں درست ہوتی ہے. نماز کی صحت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے واجب ہونے کے ہیں، البتہ ان کے علاوہ کچھ مزید شرطیں بھی ہیں جن کی رعایت ضروری ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں. نماز کی صحت کے لیے اوپر جو باتیں بتائی ہیں، عورت بالغ ہو، اوپر جو باتیں بتائی گئی ہیں، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، حائضہ نہ ہو، وہ شرطیں تمام جو صحت کے لیے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے، نماز کب پڑھنا چاہیے. نمبر 1، جب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو. نماز کا جب وقت ہے وہ وقت کا مطالبہ ہے کہ آپ اس وقت میں اس وقت کی یہ نماز پڑھیں. جیسے اگر کوئی بہت سارے لوگ آج کل رات میں جاگتے ہیں، 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگتے ہیں، اب 3 بجے اس کو نیند آنے لگی تو بولے گی اب میں 5 بجے فجر کی نماز کو نہیں اٹھ سکتی، اب فجر کی نماز ابھی پڑھ لیتی ہوں 3 بجے رات کو. نہیں، کیوں؟ نماز تو اپنی جگہ اچھی عبادت ہے، لیکن اس کو 3 بجے فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ وقت داخل نہیں ہوا ہے. تو نماز کے لیے جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا وقت ہونا ضروری ہے، اسی وقت میں وہ نماز پڑھی جائے گی. تو نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو تو آپ اس نماز کے مکلف ہیں، اس نماز کی ذمہ داری آپ پر ہے، وہ نماز ضروری ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا وقت داخل ہو گیا ہو.
نماز کا وقت داخل ہو گیا لیکن آپ نہیں پڑھے تو اس کے بعد وہ نماز قضا کہلائے گی. پہلے نہیں پڑھ سکتے. عام حالات میں، سفر کے حالات میں اس کی الگ بیان آئے گا کہ کیسے آپ اگلی نماز کو پہلے پڑھ سکتے ہیں، آگے والی نماز کو پہلے پڑھ سکتے ہیں، سب بتائیں گے. تو نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت داخل ہونا، نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، میں 11 بجے کام سے فارغ ہو گئی، 12:30 بجے نماز کا وقت شروع ہوگا، چلو میں پہلے ہی پڑھ لے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. نماز کا وقت داخل ہونا ضروری ہے. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت میں ہی پڑھیں. دوسری شرط، حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو. حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو. حدث کہتے ہیں ناپاکی کو. حدث اصغر جیسے ہوا خارج کا ہو جانا، حدث اصغر ہوا خارج ہو جانا. حدث اکبر جیسے آپ استنجا کر لینا، پیخانہ کر لینا وغیرہ، اس کو حدث اکبر کہتے ہیں. تو ان دونوں سے پاک ہو، یعنی اس وقت آپ پیخانہ کر کے یا پیشاب کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، پاک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. حدث اصغر ہوا بھی خارج ہو گئی تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. تو ناپاکی کی حالت میں، یعنی بغیر وضو کے آپ پاک ہونے کے باوجود وضو آپ نے نہیں کیا تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی. اگرچہ کہ آپ کا جسم صاف ہے، 10 صابنوں سے رگڑ کر دھوئے ہوں، 4 شیمپو لگائے ہوں، تو بھی اس کا جب تک وضو نہیں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جو کچھ کریں، کتنے بھی اس کے صابنے لگائیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، جب تک وضو نہیں کریں گے وہ وضو نماز کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. نمبر 3، کپڑا، بدن اور جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. جسم کے کپڑے پر، یعنی وہ چیزیں جو کپڑے کو ناپاک کرتی ہو، جیسے پیشاب کے قطرے ہیں، جیسے بچوں کو گود میں لیتے ہیں تو ان کا پوٹی وغیرہ لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، یا جسم کے بھی کسی حصے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہو تو کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو. جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ستھری ہو، وہاں پر بھی کوئی گندگی پڑی ہوئی نہ ہو. یعنی جیسے جانوروں کی مینگنیاں ہیں، گھروں کے اندر کا کچرا ہے جہاں پر آپ بہت سارا اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، یا وہاں پر کسی گندگی زیادہ ہے تو آپ اس کو صاف کر کے، نجاست پاک نہ ہو، چپل چھوڑ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں. تو ایسی جگہ اختیار کریں جو پاک اور صاف ستھری اور نجاست سے دو، بلکہ اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ صاف کر کے جہاں نماز بچھا کے رکھیں، کپڑے دھوتے رہیں اور نماز کی مخصوص جگہ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہو گیا 3 شرط. چوتھی شرط یہ ہے، عورت مکمل ستر پوشی ہو، تالو سے تلوے تک. نماز کی حالت میں عورت تنہائی میں نماز پڑھے، اپنی گھر کے کمرے میں، کوٹری میں نماز پڑھے، یا دیلان میں پڑھے، یا صحن میں پڑھے، یا مسجد میں پڑھے، کہیں پر بھی پڑھے، عورتوں کے درمیان میں پڑھے، مکمل ستر پوشی ہو، نماز پڑھتے ہوئے اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ دکھائی دے. پھر آج کل اس میں بہت ساری عورتیں باہر پڑھتے ہوئے بھی ان کے پیر دکھائی دیتے ہیں، چہرہ دکھائی دیتا ہے، پھر اس کے اوپر دوسرے بحثیں کرتے ہیں کہ چہرے دیکھنا بعض علماء کے پاس جائز ہے، ناجائز ہے. یہ مسئلہ نماز کے لیے انسان کو مکمل طور پر جب مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قبلے کی طرف رخ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو قبلے کو تلاش کریں. اگر آپ پہلے سے معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مغرب کی طرف قبلہ ہے، اور ہم شہر کے کس علاقے میں رہتے ہیں، کس کا گھر کس سمت ہے، مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے تو ہم کو مغرب کا جہت معلوم ہے، جدھر سورج ڈوبتا ہے اور جدھر ہم چاند کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے آسان ہے. لیکن کسی دوسرے شہر میں گئے اور وہاں پر آپ کو اندازہ نہیں ہوا
کہ کس طرف قبلہ ہے تو وہاں تلاش کر لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، تاکید حاصل کر لیں، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نہ معلوم ہونے کی صورت میں اس کے دوسرے مسائل ہیں، وہ جب قبلے کے مسائل آئیں گے اس وقت اس میں بتایا جائے گا کہ اگر قبلہ نہ معلوم ہو تو نماز کیسے پڑھی جائے، یا سفر میں ہو تو اس وقت قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے تو کیسے پڑھیں گے، جیسے فلائٹ میں اڑ رہے ہوں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوں یا بس میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو بس اس سمت نہیں جاتی ہے، الگ الگ سمت جاتی ہے، تو اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے، اس کے مسائل آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہو گئی 5ویں بات، قبلے کی طرف رخ کرنے کا۔ 6ٹھی بات میں یہ بتایا گیا ہے دل میں نماز کی نیت ہو، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان کوئی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کا ارادہ دل میں ہوتا ہے اور وہ اسی کو ارادہ نیت کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو نہانے جانا ہے تو وہ نہانے کا بندوبست کرتا ہے، تولیہ لے گا، اپنے کپڑے لے گا، میلے کپڑے اتارے گا، صاف کپڑے پہنے گا تو اپنے ساتھ میں وہ لے جائے گا، تو وہ یہ کہہ کر نہیں جاتا ہے کہ میں تولیہ لے رہا ہوں 10 منٹ میں نہانے کے لیے شاور کے ذریعے گرم پانی سے، ایسا زبانی طور پر وہ ذکر نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے، غلط ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نہا رہے ہیں، ہاتھ میں تولیہ لے کر حمام کی طرف جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے لفظی طور پر کسی کو استعمال نہیں کیا، لفظی طور پر بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں 4 رکعت ظہر کی پڑھ رہی ہوں، میرا منہ خانے کعبہ کی طرف ہے، یا امام کے پیچھے پڑھ رہی ہوں اور میں ان کے تابع ہوں، ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا غلط ہے۔ نیت دل کا نام ہے، دل کے الفاظ، نیت سے وہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ 7ویں بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ نماز کے درمیان میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے۔ نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی بات چیت کرنا، کوئی چیز لینا دینا، جیب میں سے کسی کو نکال کے بازو والے کو پیسے دے دیے، یا بازو والے سے کوئی چیز لے کے جیب میں رکھ لیے یا لے کے سامنے رکھ لیا، ایسی کوئی حرکت نماز کی حالت میں نہیں ہوگی۔ نماز میں کھانا پینا بھی بند ہے، بات چیت بھی بند ہے، کھانے پینے بھی بند کر دیا جائے، یعنی چلو منہ میں کوئی چیز ہے پہلے سے چاپ رہے ہیں تو اس کو چاپتے ہوئے ہی نماز پڑھ لیں گے، پان کھا رہے ہیں، پان کا تھوکنا، پان کھاتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ منہ کو دھو لیں، منہ کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو، نماز کے اندر چاپنا، اس کو نگلنا، اس کے اندر اس کی طرف توجہ دینا، یہ سب چیزیں نماز میں جائز نہیں ہے۔ تو کوئی چیز لینا دینا بھی جائز نہیں ہے، بات چیت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کھانا پینا بھی بند کر دینا، ایسا کرنے سے نماز باطل بھی ہو جائے گی۔ نماز کے ارکان، نماز کے ارکان کیا ہے؟ رکن کہتے ہیں ایک پلر کو، رکن کہتے ہیں ایک مضبوط حصے کو، رکن کہتے ہیں اس کی بنیاد کو۔ تو نماز کی بنیاد کیا ہے؟ نماز کے رکن کیا ہے؟ نماز کی اساس کیا ہے؟ نماز کا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ نماز کے ارکان بھی اسی طرح واجب ہیں جس طرح نماز کے شروط، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے، کہ شروط نماز پر مقدم ہیں، شروط یعنی نماز پر مقدم ہے، جیسے طہارت وغیرہ نماز سے پہلے کا مسئلہ ہے، جس طرح نماز کے شروط، البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نماز کے شروط نماز پر مقدم ہے جیسے طہارت وغیرہ، اور ارکان ان اعمال کا نام ہے جن کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے قیام، رکوع، سجود وغیرہ کوئی نماز میں نہیں پڑھتا ہے۔ نماز ایک سسٹم کا نام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعود ہے، تمام سسٹم کا نام ہے۔ اگر اس سسٹم میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو یہ نماز کے رکن ہے، رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، قاعدہ رکن ہے۔ اس میں سے کوئی چیز آپ چھوٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ارے کیا فرق پڑتا، چلو ایک ہی تو سجدہ چھوٹا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ نماز کے ارکان مندرجہ ذیل ہیں،
نماز کے ارکان کا مطلب اس کے بنیاد ضروری چیزیں: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، با آواز بلند جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر امام کہتا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں. ہاں، بہت سارے لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر سب کو کہنا چاہیے. تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ یہاں ضروری ہے. نماز میں داخل ہونے کا یہ باب ہے، دروازہ ہے. نماز میں اللہ اکبر ہی کے ذریعے نماز میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے سے پہلے آپ بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتے ہیں، مسواک کرنا چاہے تو مسواک کر سکتے ہیں، کپڑوں کو جھاڑنا چاہے جھاڑ سکتے ہیں، دوپٹے کو سیدھا کرنا چاہے سیدھا کر سکتے ہیں. یہ سب تکبیر تحریمہ سے پہلے. تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کا دروازہ ہے، باب ہے اللہ اکبر. اس کے بعد وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اللہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی کیفیت ہو جائے تو اس کی حالت الگ ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد جو چیزیں اس میں رکن بتائی گئی ہیں، اس کے بعد ہم حمد پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ارکان کی بات کر رہے ہیں. تو نماز کے ارکان میں تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ضروری ہے، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. بنیاد ہے، سورہ فاتحہ بنیاد ہے. سورہ فاتحہ کو پڑھنا ازحد ضروری ہے. پھر اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. رکوع میں ہاں نہیں، اس کے بعد ہاں اس کے بعد تکبیر تحریمہ میں قیام ہے. قیام کا مطلب، قیام کہتے ہیں ٹھہرنے کو. یہ ٹھہرنا بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی معذور ہے یا اس کو کھڑے رہنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی حالت کو قیام کہتے ہیں. یعنی رکوع میں جانے سے پہلے جس بھی پوزیشن میں آپ ہیں اس پوزیشن کو ہم قیام کہیں گے، گرچہ کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو. سورہ فاتحہ جس میں پڑھی جاتی ہے وہ حالت قیام ہے. وہ آپ کھڑے رہ کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر پڑھیں تو اس کی پوزیشن ہم قیام ہی کی کہیں گے. پھر اس قیام میں تیسرا مرحلہ سورہ فاتحہ کا ہے جو فرض ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. دوسری صورتوں میں سے ایک آیت دو آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر سے 7 آیتیں ہیں. آپ بولیں گے پہلی رکعت میں 4 آیتیں پڑھ لیتی ہوں، دوسری رکعت میں 4 آیتیں 3 آیتیں پڑھ لیتی ہوں. غلط، ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پورے 7 رکعتیں 7 آیات مکمل ایک سورت کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اس کو توڑ توڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ کر آپ رکوع میں چلے گئے، غلط ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ 7 آیتوں میں ہے اور 7 آیتوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین. ہاں، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو اس لیے اس کو الحمدللہ رب العالمین اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کے بعد اللہ اس کا جواب بھی دے سکے. یہ اور بات ہے، جواب ہم کو نہیں سنائی دے گا، لیکن جتنے اخلاص اور محبت اور اطمینان سے پڑھیں گے اور رکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی اتنی ہی اطمینان سے دے گا. ایک سانس میں اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اللہ کا جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا جواب بھی نہیں ملے گا اور نماز بھی وہ مردود ہو جائے گی. احادیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز اس کے منہ پر لوٹا دی جائے گی. اور ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی نماز 10% قبول ہوتی ہے، کسی کی 25% ہوتی ہے، کسی کی 50% ہوتی ہے، کسی کی قبولی نہیں ہوتی، اس کی نماز اس کے منہ پر لوٹا دی جاتی ہے. تو نماز کے پڑھنے میں اطمینان، استقرار، سکون، وقار، طمأنینیت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو سورہ فاتحہ اطمینان سے پڑھے، 7 ساتوں میں پڑھے.
सातों आयतों का जवाब अहादीस में मौजूद है। और जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो हमदनी अब्दी, अल्लाह जवाब देता है। जब वो अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ताला जवाब देता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना तारीफ बयान की। और जब बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है नमाज में तो अल्लाह तबारक तआला कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हादा ली अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है, वली अब्दी। उसके बाद जब बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वली अब्दी मा सअल, मैंने अपने बंदे को वो दिया जो मेरे बंदे ने मुझसे पूछा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस कुरान की सबसे बड़ी दुआ है। फिर इसके बाद छठी चीज इसमें सूरह फातिहा के बाद रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह है, तस्बीह कम से कम 3 मरतबा पढ़नी चाहिए, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। रुकू की तस्बीहात अलग अलग हैं, जिसको जो तस्बीह अच्छी लगी है वो पढ़े। सुब्हान कुद्दुस रब्बना रब्बुल मलाइका पढ़ सकते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली भी पढ़ सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो भी दुआएं उसको याद है कम से कम उसको 3 मरतबा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा 5-7 जितने आप पढ़ सकते हैं, जितना लंबा आप रुकू या सजदा कर सकते हैं करें। रुकू के बाद सीधा खड़ा होना, ये भी रुकुन के हिस्से में है नमाज के। रुकू में बाज लोग आधी कमर उठाते हैं, फिर उसके बाद सजदे में चले जाते हैं, बीच में रुकते भी नहीं है। जबकि रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये अल्फाज भी सहाबा किराम से साबित है और ये ज्यादा अजर सवाब का जरिया है, ये बताया गया जी। तो जो खड़े रहते हैं रुकू के बाद उसके लिए उसको कौमा कहते हैं। दोनों सजदों के दरमियान में बैठना कायदा है। फिर उसके बाद हर रकात में 2 सजदे हैं, 2 सजदों का अदा करना जरूरी है और दोनों सजदों के दरमियान में बैठना भी है। हर सजदे के अंदर भी आप वही दुआएं कर सकते हैं जो रुकू में किए थे या सजदे में किए, सजदे में भी वही दुआएं कर सकते हैं, सुब्हान कुद्दुस रब्बना अल्लाहुम्मा इग़फिरली, या इस तरीके की कोई भी और भी दुआ उसमें आपको याद है, सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल आला भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद 7वीं चीज इसके अंदर जो बताई गई है, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना। दोनों सजदों के दरमियान की दुआ भी बताई गई, अल्लाह इग़फिरली वरहमनी वाफ़िनी वहदीनी वरज़ुक़नी, बल्कि ये भी आयतें उसमें बताई गई है। बाद में 6 अल्फाज हैं, बाद में 5 है, बाद में 4 है, कोई भी आप उसके अंदर से दुआ या कलिमात कह सकते हैं। ये भी बड़ी फजीलत वाली दुआएं हैं दोनों सजदों के दरमियान में। तो लोग दोनों सजदों के दरमियान में बहुत कम वक्त देते हैं और औरतें मुकम्मल तौर पर कायदे में नहीं बैठती हैं, पैर को फैलाए हुए रहती हैं। नहीं, रुकू से सजदे से उठने के बाद बिल्कुल उसी हालत में बैठना चाहिए जैसे हम कायदे में बैठते हैं। सजदे की दोनों सजदों के दरमियान में औरतें पैर फैला के वैसे ही सजदा करती हैं, वैसे ही उठ जाती हैं, गलत है। दोनों पैरों को मुकम्मल तौर पर किबला रुख करें, पैर फैला के सजदा नहीं होता है। हाँ, तो उसको पैर फैला के सजदा करने के बजाय पैरों की 7 पूरी 10 की 10 उंगलियां पैरों की और 10 की 10 हाथों की उंगलियां किबले की तरफ हो, नाक और पेशानी लगे, और दोनों घुटने अच्छी तरीके से टेक हो। जिस तरीके से हमारी औरतें सजदा करती हैं, बहुत सारी बच्चियां वो उनको समेट कर सजदा करती हैं और अलग अलग तावीलात उसकी बताती हैं। नहीं, मर्द की नमाज में औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है, और न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, न साहबा ने इसका, न उम्महातुल मोमिनीन ने इस पर कोई बात की। तो इस तरीके से सजदे समेट कर नहीं करना चाहिए, जैसे बताया गया है वैसे पढ़ना चाहिए, इसलिए पूरी तरीके से सतर करने के लिए कहा गया है। दोनों सजदे इस तरह, एक रुकू हो गया, एक रुकू के बाद आप खड़े रहे, फिर दूसरा रुकू भी उसी तरीके से रिपीट करेंगे। आखिरी में 2 रकात नमाज वाली है या 4 रकात वाली है, 4 वाली में 2 मरतबा बैठेंगे कायदे में, फिर उसमें तशहुद के बाद उठ जाएंगे, ये आखिरी कायदा है। आखिरी कायदे में हमें अत्तहियात पढ़ना है, तशहुद पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआ पढ़ना है। फिर उसके बाद दोनों जानिब सलाम फेरना है, दोनों जानिब दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेरना है। सलाम के अल्फाज अस्सलामु अलैकुम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ترتیب، اگر ان ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، سجدہ سہو ہوگا۔ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ نماز میں کوئی بھول چوک ہو گئی، غلط پڑھ لیے یا تو اس کی تلافی ہم کریں۔ چلیے اب آج یہاں روکتے ہیں، یہ کچھ سوالات ہیں تو کر لیجئے گا جلدی سے، پھر بعد میں